الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 191 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حضرات، ان 10 آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں، لیکن کن کے لیے؟ اہل عقل و دانش کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخلیق کی عجائبات اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر بھی جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو، وہ اہل دانش ہی نہیں، یعنی عقل مند ہی نہیں۔ لیکن یہ عالمیہ بھی بڑا عجیب ہے کہ عالم اسلام میں دانشور سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کا شکار ہو، نعوذ باللہ۔ دوسری آیت میں اہل دانش کے ذکر الہی کا ذوق اور ان کا آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا بیان ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لو۔ ایسے لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور رکھتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں، جن سے خالق کائنات کی عظمت و قدرت، اس کا علم و اختیار اور اس کی رحمت و ربوبیت کی صحیح معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے، تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ رب کائنات نے یہ کائنات یوں ہی بے مقصد نہیں بنائی ہے، بلکہ اس سے مقصد بندوں کا امتحان ہے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے ابد الآباد یعنی ہمیشہ ہمیش جنت کی نعمتیں ہیں، اور جو ناکام ہوا اس کے لیے عذاب نار ہے، اس لیے وہ عذاب نار سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد والی 3 آیات میں بھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں اللہ کی اس کائنات اور قدرت پر غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔